وہ جس طرح مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے، مشہور دعا ہے سرکار کی، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو سرکار نے حضرت سیدہ زہرا پاک حسنین کریمین مولا کائنات کو اپنی چادر کے نیچے لے کر دعا مانگی کہ یا اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، ان پر بھی رحم و کرم نوازی فرما۔ تو رب پروردگار نے آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سرکار کو جو شان عطا فرمائی، کائنات میں ان کی مثال نہیں ملتی۔ سب سے پہلی بیوی سرکار کی حضرت سیدہ ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے متعلق پچھلے جمعے آپ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کر چکے ہیں۔ آپ کا جب وصال پاک ہوا تو آقا کریم علیہ السلام جس سال حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا وصال ہوا، اسی سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا جان، غمگسار چچا جان، حضرت مولا کائنات کے والد گرامی جناب ابو طالب، آپ کا بھی وصال ہوا۔ اور یہ دونوں شخصیات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری سہارا تھیں، اور ایک ہی سال میں ان دونوں کا انتقال ہوا۔ تو اس سال کو نبی پاک نے غم کا سال قرار دیا۔ جس سال ان دونوں شخصیات کا وصال ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو غم کا سال قرار دیا کہ میرے اوپر یہ جو غم کے پہاڑ گرے ہیں، یہ سال غم والا سال ہے کہ جس سال حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور جناب ابو طالب کا وصال ہوا، اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جلد ہی ہجرت کا حکم دے دیا گیا۔ جب تک یہ دونوں شخصیات موجود تھیں، بار شہر میں، بازاروں میں، پہاڑوں پر جناب ابو طالب ڈھارس تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور مشرکین آپ سے ڈرتے تھے۔ اور جب سرکار گھر تشریف لاتے تو حضرت ام المومنین اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سہارا دیتی، آپ آقا کریم علیہ السلام کے ڈھارس بن جاتی۔ تو جب ان کا انتقال ہوا تو آقا کریم علیہ السلام آپ ہر وقت غمگین رہتے ہیں، اولاد بھی چھوٹی ہے، اتنی بڑی اولاد بھی نہیں ہے، معصوم بچے ہیں آقا کریم علیہ السلام کے گھر میں۔ تو آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سرکار کو ضرورت محسوس ہوئی دوسری شادی کرنے کی۔ تو آقا کریم علیہ السلام، آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے اذن کے بغیر سرکار کچھ بھی نہیں کرتے۔ جب اللہ ارشاد فرماتا ہے، اللہ اذن دیتا ہے، اللہ اجازت دیتا ہے، تو آمنہ کا لال اللہ کی رضا کے لیے وہ کام کرتا ہے۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے وصال کے بعد آقا کریم علیہ السلام نے 2 گھروں میں نکاح کا پیغام بھیجا۔ ایک بیوہ تھی اور ایک کنواری تھی۔ جو بیوہ تھی حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو سرکار کا پیغام پہنچا، اور ادھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے گھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا۔ آپ کی لخت جگر، آپ کی شہزادی، آپ کی صاحبزادی حضرت سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، با اختلاف روایات آپ کی عمر مبارک اس وقت 6 برس تھی۔ تو دونوں گھروں نے آقا کریم علیہ السلام کا پیغام نکاح قبول فرما لیا۔ دونوں گھروں نے، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ نے بھی سرکار کا پیغام قبول کر لیا، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے والد گرامی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے بھی اپنی بیٹی کے لیے سرکار کا پیغام قبول فرما لیا۔ اب حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے سرکار کا نکاح ہوا، رخصتی ہو گئی۔ ادھر حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی عمر مبارک 6 سال ہے، اور یہ وہ وقت ہے کہ ہجرت سے 2 سال قبل، یعنی ابھی ہجرت سے 2 سال پڑے ہیں، 2 سال بعد ہجرت ہوئی، تقریباً 2 سال بعد۔ تو آقا کریم علیہ السلام سرکار کا نکاح مبارک ہو گیا حضرت عائشہ صدیقہ سے، لیکن رخصتی نہیں ہوئی۔ آقا کریم علیہ السلام سرکار کا وقت گزرتا رہا۔ آقا کریم علیہ السلام سرکار کو جب ہجرت مدینہ کا حکم آیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ مل کر آقا کریم علیہ السلام نے ہجرت فرمائی، تو مدینہ طیبہ شریف قدم رنجہ فرمائے ہوئے تقریباً 2 سال یعنی 18 ماہ گزر چکے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی زوجہ محترمہ حضرت ام رومان، جن کا اصل نام حضرت زینب ہے، ام رومان، یہ حضرت ام عائشہ صدیقہ کی والدہ محترمہ ہیں، اور یہ وہ ذات ہیں، یہ شخصیت ہیں، جب ان کا وصال ہوا تو آقا کریم علیہ السلام نے جنازہ پڑھایا، اور سرکار نے فرمایا کہ تم میں سے جو بندہ کسی حور کا کردار دیکھنا چاہتا ہے، وہ عائشہ صدیقہ کی ماں کا کردار دیکھ لے۔ وہ حضرت سیدہ ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اپنے شوہر، اپنے سرتاج، اپنے سر کے مالک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے عرض کیا کہ عائشہ بالغ ہو چکی ہیں، آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سرکار کی بارگاہ میں التجا کرو، تاکہ زیادہ سے زیادہ وقت عائشہ صدیقہ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گزرے، سرکار خود اس کی تربیت فرمائیں، اور یہ سرکار سے قرآن سیکھے، سرکار سے حدیث سیکھے، سرکار سے شریعت مطالعہ کا علم لے، سرکار سے فقاہت حاصل کرے۔ آقا کریم علیہ السلام سرکار کی بارگاہ میں عائشہ جتنا زیادہ رہے گی، اتنا اللہ کا دین اس کے سینے میں زیادہ محفوظ ہوگا۔ بچپن سے جب بندہ کسی چیز کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے تو وہ چیز زیادہ انسان کے جسم میں، انسان کے دماغ میں داخل ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ام المؤمنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام میں جتنی خواتین ہیں سب سے زیادہ، جتنی خواتین ہیں سب سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی راویہ حضرت ام المؤمنین ام عائشہ صدیقہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بلکہ حضرت ابو ہریرہ کے بعد آقا کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ مردوں میں سے بھی سب سے زیادہ روایت کرنے والی حضرت ام المؤمنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات بابرکات ہے۔ وہ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جب آپ کا نکاح مبارک ہوا تو نکاح کی کیفیات صاحب بخاری نے نقل فرمائی ہیں، بخاری شریف اور مسلم شریف میں۔ بخاری حدیث نمبر 7012 اور مسلم شریف حدیث نمبر 4344۔ آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سرکار خود ارشاد فرماتے ہیں، اور راویہ حضرت ام المؤمنین ام عائشہ صدیقہ خود ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں جب آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں رخصت ہو کر پہنچی، ذرا یہ بھی بات ذہن میں رکھ لیں جو میں بات عرض کر رہا تھا نا، حضرت ام المؤمنین ام عائشہ صدیقہ کی والدہ محترمہ نے
حضرت ابوبکر صدیق سے عرض کیا تو حضرت ابوبکر صدیق نبی پاک کی بارگاہ میں دست بستہ حاضر ہوئے. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بیوی آپ اس قابل ہو چکی ہے کہ اس کی رخصتی کر دی جائے. آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت ابوبکر صدیق سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، عائشہ چونکہ آپ کی بیوی ہے، آپ کی منکوہ ہے، آپ کے نکاح میں آ چکی ہے، اب وہ رخصتی کے قابل ہو چکی ہے، آپ مہربانی فرماؤ اور عائشہ صدیقہ کو اپنے حجرے کی زینت بناؤ. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ابوبکر چند دن انتظار کرو، میرے پاس حق مہر کے لیے رقم نہیں ہے، جب انتظام ہو جائے گا تو میں اس وقت آپ کو بتلا دوں گا. حضرت ابوبکر صدیق نے میرے نبی کے قدموں پہ ہاتھ رکھا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں. کتنا ارادہ ہے حق مہر کا، حق مہر دینے کا کتنا ارادہ ہے. ذرا سننا جو آج 32 روپے کی رٹ لگاتے ہیں، وہ جی 32 روپے لکھ لو، 32 روپے لگا لو، یہی جناب حق مہر شرعی ہے نا. آج سے 1450 سال پہلے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا ابوبکر میرا ارادہ تو ہے 500 درہم حق مہر دینے کا. سرکار نے جتنے نکاح فرمائے ہیں 500 درہم سے کم کوئی حق مہر نہیں سرکار نے عطا کیا. آج ہم جب بیٹی کو رخصت کرنے لگتے ہیں وہ جی 32 روپے لکھ لو، جی شرع یہی ہے. کیوں یہ کوئی گاہ اور بکری کا سودا ہو رہا ہے؟ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیثیت کے مطابق حق مہر لگاؤ. مرد کا جتنی حیثیت ہے، مرد جتنی طاقت کا مالک ہے، اس کے مطابق اس لڑکی کا حق مہر رکھو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گھر گئے، ذرا غور کرنا جملے پہ، آپ گھر گئے اور گھر میں 500 درہم لے کر جیب میں ڈالے، 500 درہم لے کر جیب میں ڈالے اور سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نذرانہ قبول فرماؤ، یہ نذرانہ قبول فرماؤ. سرکار نے نذرانہ قبول فرمایا. اب چند لمحات کے بعد ابوبکر صدیق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو آپ کے پاس حق مہر کی رقم ہے، اب مہربانی فرماؤ. آقا کریم علیہ السلام سرکار کے چہرے پہ تبسم آیا. سرکار نے فرمایا ابوبکر اب واقعی میرے پاس حق مہر کی رقم کا انتظام ہو چکا ہے، جاؤ گھر آرڈر کرو، تیاری کریں، آمینہ کا لال دولہا بن کے ابوبکر کے گھر آ رہا ہے. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام المومنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو رخصت فرما کر لے آئے. جب حضرت خدیجہ کے نکاح کی باری آتی ہے نا تو بڑا شور پڑتا ہے جی کس نے نکاح پڑھایا. کبھی کسی نے یہ بھی پوچھا کہ ام المؤمنین ام عائشہ صدیقہ کا نکاح کس نے کیا؟ تو سنو بخاری شریف اور مسلم شریف، آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سرکار ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتی ہیں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اریتو کا فی المنام، اریتو کا فی المنام ثلاث لیال، اے عائشہ تمہیں مبارک ہو کہ مسلسل 3 راتیں تو مجھے دکھائی جاتی رہی. مسلسل 3 راتیں، مسلسل 3 راتیں تو مجھے دکھائی جاتی رہی اور میں تجھے دیکھتا رہا. آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سرکار نے ارشاد فرمایا اریتو کے فی المنام، میں سوتا تھا تو مجھے عائشہ تیرا دیدار ہوتا تھا. میں سوتا تھا تو عائشہ مجھے تیرا دیدار ہوتا تھا. اور وہ کیفیت کیا تھی کہ حضرت جبرائیل امین میری خواب میں آتے، حضرت جبرائیل امین میری خواب میں آتے. یہ جبرائیل امین کا سرکار کی بارگاہ میں آنا
سرکار کی خواب میں آنا یہ ہماری خواب کی طرح خواب نہیں ہے. آقا کریم علیہ السلام کی خواب اللہ کی وحی ہوا کرتی ہے. آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین میرے پاس آتا اور آ کر ایک ریشمی سبز رنگ کا کپڑا لپیٹا ہوا لپٹا ہوا میرے سامنے رکھتا اور آ کر کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کپڑے کو کھولو، اس کپڑے کو کھولو. سرکار فرماتے ہیں جب میں کپڑا کھولتا، ایک رات نہیں، دو نہیں، مسلسل 3 راتیں، مسلسل 3 راتیں آقا کریم علیہ السلام سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں وہ کپڑا کھولتا، وہ جو لپٹا ہوا جبرائیل امین اللہ کی طرف سے لے کے آتا، تو وہ کپڑا کیا ہوتا تھا اور اس میں کیا ہوتا تھا؟ حضرت جبرائیل امین آ کر مجھے کہتے ہاذہی امرأتک، یہ آپ کی بیوی ہے. جبرائیل کیا کہتے؟ ایک کپڑا کھول کر دیکھو یہ آپ کی، ہاذہی امرأتک، یہ آپ کی بیوی ہے. آقا کریم علیہ السلام سرکار ارشاد فرماتے ہیں جب میں نے وہ کپڑا کھولا، ایک رات بھی کھولا، دوسری رات بھی کھولا، تیسری رات بھی کھولا، تو پھر کیا ہوا؟ فَكَشَفْتُ عَنْ وَجْهِكِ الثَّوْبَ فَإِذَا أَنْتِ هِيَ يَا عائشہ. اے عائشہ، میں نے پہلی رات جب وہ لباس، وہ کپڑا کھولا تو اس میں مجھے تیرا چہرہ نظر آیا. جب دوسری رات کھولا پھر بھی تیرا چہرہ نظر آیا. جب تیسری رات کھولا تو پھر بھی تیرا چہرہ نظر آیا. اور اسی حدیث کے اگلے الفاظ جو صاحب ترمذی نے اپنی کتاب کی زینت بنائے ہیں، آقا کریم علیہ السلام سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے 3 راتیں مسلسل ایسا تیرا چہرہ دیکھا، ایسا میں نے تجھے دیکھا، ایسا میں نے اس سبز لپٹے ہوئے ریشمی کپڑے میں جب میں نے ایک رات بھی تجھے دیکھا، دوسری رات بھی تجھے دیکھا، تیسری رات بھی تجھے دیکھا، تو تیسری رات بھی، دوسری رات بھی، پہلی رات بھی جب میں دیکھتا تو دکھانے والا مجھے کہتا، جب میں دیکھتا تو دکھانے والا مجھے کہتا. حضرت جبرائیل امین کہتے جو اللہ کا اذن لے کر آئے تھے، وہ کیا کہتے؟ ہاذہی زوجتک فی الدنیا والآخرہ. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ عائشہ اس دنیا میں بھی آپ کی بیوی ہے، آخرت میں بھی آپ کی بیوی ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عائشہ، یا رسول اللہ یہ بولو اپنی امی کے لیے، یا رسول اللہ یہ عائشہ جو مومنوں کی ماں ہیں، عائشہ ہم سب کی، گجوت کے عائشہ ہم سب کی ماں ہے. اور ماں کی جب تعریف ہو تو پتر خوش ہوتا ہے، ماں کی جب تعریف ہو تو اولاد خوش ہوتی ہے، ماں کی جب تعریف ہو تو اولاد جناب 2-2 فٹ اونچی ہو جاتی ہے. اما عائشہ ہماری ماں ہے، مومنوں کی ماں ہے، اہل سنت کی ماں ہے. یہ جتنے دیوانے بیٹھے ہیں ان سب کی عائشہ ماں ہے. اللہ اکبر. زندہ باد، زندہ باد، ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، نعرہ غوثیہ. عائشہ ہم سب کی ماں ہے، عائشہ ہم سب کی، کائنات کے سارے ولیوں کی ماں ہے، کائنات کے سارے ولیوں کی، سارے اماموں کی. حضرت عائشہ سارے صحابہ کی ماں ہے. محبت سے حضرت عائشہ سارے صحابہ کی، حسنین کریمین کی ماں ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا کی ماں ہے، علی المرتضیٰ کی ماں ہے، عثمان غنی کی ماں ہے، فاروق اعظم کی ماں ہے. بلکہ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں جس دن سے
عائشہ آمنہ کے لال کے حجرے کی زینت بنی. میں جب دروازے پہ دستک دیتا اندر سے آواز آتی کون، تو میں یہ نہیں کہتا بیٹی عائشہ دروازہ کھولو، بلکہ میں یوں کہتا یا ام المومنین دروازہ کھولو. عائشہ سب صحابہ کی ماں ہے. حضرت عائشہ سب صحابہ کی، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. میرا نبی تو ہماری جانوں کا تم سے زیادہ مالک ہے. میرا نبی تمہاری جانوں کا تم سے زیادہ مالک ہے، تمہارے زیادہ قریب ہے، تم سے زیادہ افضل و اعلیٰ ہے. اور اس کی بیویاں کلمہ پڑھنے والوں تم سب کی مائیں ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویاں مومنوں کی، عائشہ ہم سب کی ماں ہے. محبت سے ذرا عائشہ ہم سب کی ماں ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود آپ سے روایت دوسری بخاری اور مسلم میں یہ موجود ہے. آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سرکار ارشاد فرماتے ہیں یا عائشہ تے، سرکار کیا فرماتے ہیں؟ اے میری پیاری عائشہ، یا عائشہ تے ھذا جبریل یقریک السلام. اے عائشہ یہ جبرائیل آیا ہے. اے عائشہ یہ جبرائیل آیا ہے، تم جبرائیل سے اونچے نہیں ہو. سرکار نے فرمایا عائشہ یہ جبرائیل آیا ہے. یا رسول اللہ کیا کرنے آیا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں یقریک السلام. عائشہ یہ تجھے سلام پیش کر رہا ہے. عائشہ یہ تجھے سلام پیش کر رہا ہے. حضرت ام عائشہ صدیقہ کیا فرماتی ہیں؟ قالت وعلیہ السلام ورحمت اللہ، قالت وہو یرا ما لا یرا. سن ذرا جملہ اور اپنے ایمان کو تازہ کر. اما عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ میرا سلام اما عائشہ صدیقہ کو عرض کر دو، اب مجھے کہنے دو اجازت ہے اس بات کی کہ جبرائیل جب بھی سدرہ چھوڑتا ہے اللہ کی اجازت سے چھوڑتا ہے، اللہ کے اذن کے بغیر وہ کبھی زمین پر نہیں آیا. تو پھر ماننا پڑے گا جبرائیل اما عائشہ صدیقہ کو جب سلامی دینے کے لیے آیا تھا تو رب پروردگار سے اجازت لے کے آیا تھا. یا اللہ مجھے اجازت دے میں تیرے نبی کی بیوی کو سلام عرض کراؤں. تو اللہ نے اجازت دی ہوگی، اور اجازت کے بغیر تو کبھی جبرائیل آتے نہیں. اور پھر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب سلام قبول فرمایا تو کیا فرمایا؟ قالت وعلیہ السلام ورحمت اللہ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل کو میرا بھی سلام عرض کر دو. یہاں ایک بہت بڑا جملہ آ گیا ذہن میں. نہ جبرائیل نے ڈائریکٹ سلام دیا، نہ اما عائشہ صدیقہ نے ڈائریکٹ جواب دیا. درمیان میں وسیلہ کون بنایا؟ آمنہ کا لال. درمیان میں وسیلہ کون ہے؟ آمنہ کا. جملہ لینا، اماں ہمیں یہ عقیدہ دینا چاہتی ہیں کہ اے میرے بیٹو، اے میری روحانی اولاد، یہ وسیلے کے بغیر کبھی تم اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کی کوشش نہ کرنا. یہاں تو جبرائیل تک بھی پہنچنے کے لیے رسول اللہ کا وسیلہ درکار ہے. اللہ کی ذات تو وراء الورا ہے، اللہ کی ذات تو افضل و اعلیٰ ہے. اگر تم اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو تو زہرا کے بابا کا وسیلہ بناؤ، اللہ تمہیں قرب عطا فرما دے گا. وسیلے کے بغیر نہ، وسیلے کے بغیر نہ. وسیلہ اپناؤ گے تو اللہ مل جائے گا، وسیلہ اپناؤ گے تو اللہ. اور پھر آگے جو اماں جی نے فرمایا وہ کیا جملے ہیں؟ آپ فرماتی ہیں قالت وَهُوَ يَرَى مَا لَا يَرَى. اچھا جبرائیل سرکار فرماتے ہیں نا ہاذا، ہاذا قریب کے لیے بولا جاتا ہے، بالکل قریب.
یہ جو تختہ ہے نا یہ جتنا قریب ہے، وہ جو دیوار کے پاس مرزا صاحب بیٹھے ہیں وہ دور ہیں، وہاں بھی ہاذا نہیں بولا جائے گا، ہاذا یہاں بولا جائے گا، اتنا قریب ہوگا اس کے لیے، وہاں تل کا ہوگا، یہاں کے لیے ہاذا، ہاذا بالکل قریب کے لیے۔ پتہ یہ چلا کہ جبرائیل بالکل قریب ہے، جبرائیل بالکل، ذرا جملہ سمجھنا، عقیدے کی بات آ رہی ہے، جبرائیل بالکل قریب ہے۔ تو اماں جی کیا فرماتی ہیں؟ اماں جی فرماتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وَهُوَ يَرَى مَا لَا يَرَى، ایک کائنات کے مالک و نبی، اے کائنات کے مالک و مختار نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نہیں دیکھ سکتے، جو آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ہم دیکھ سکتے۔ جبرائیل قریب ہے، اما عائشہ صدیقہ کو نظر نہیں آ رہے، سرکار کو نظر آ رہے ہیں، تو پتہ یہ چلا کہ آمینہ کے لال مدینے کے تاجدار کے لیے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ جہاں رسول اللہ کی نظر پہنچتی ہے وہاں کسی اور کی نظر نہیں پہنچ سکتی۔ آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سرکار کی زوجہ محترمہ نے ہمیں یہ عقیدہ عطا کر دیا، اور الحمدللہ یہ عقیدہ اہل سنت و جماعت کے پاس ہے۔ تو آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سرکار کے غلام و ذرا غور کرنا، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے ہم سب کو پیار ہے، اماں جان سے ہم سب کو، بولو بولو، اماں جان سے ہم سب کو، جس جس کو عائشہ سے پیار ہے میں بڑی دعوے سے کہتا ہوں اس کا بیڑا پار ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے نبی کے تمام صحابہ، سرکار کے تمام صحابہ ہماری اماں اپنی اماں سے عقیدت و محبت کرتے تھے، اور صحابہ اکرام کا پتہ کیا طریقہ کار تھا؟ جب کوئی تحفہ لے کر آتے نا سرکار کی بارگاہ میں، بخاری مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، جب سرکار کی بارگاہ میں کوئی تحفہ دینا پیش کرنا ہوتا نا تو انتظار کرتے کہ سرکار جب عائشہ کے حجرے میں ہوں گے، ہم تحفہ اس وقت پیش کریں گے جب سرکار اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ انور کی زینت بنیں گے۔ اب جب دوسرے ازواج مطہرات نے دیکھا کہ صحابہ انتظار کرتے ہیں کہ جب سرکار عائشہ کے حجرے میں جائیں گے پھر ہم تحفہ پیش کریں گے، تو سب ازواج رسول نے اکٹھے ہو کر آقا کریم علیہ السلام سرکار کی بارگاہ میں یہ شکایت عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ سے فرماؤ کہ وہ عائشہ کے حجرے کا انتظار نہ کیا کریں، جب آپ ہمارے حجروں میں ہوں تب بھی وہ تحائف پیش کر دیا کریں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے ازواج مطہرات، میں صحابہ کو تو بتا دوں گا، میں صحابہ کو تو سمجھا دوں گا کہ میں جس حجرے میں بھی ہوں مجھے وہی تحفہ دے دیا جائے، پر بتاؤ جبرائیل کو میں کیا کہوں، جبرائیل کو میں کیا کہوں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھے نہیں۔ آقا کریم علیہ السلام سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے ازواج مطہرات، لا تؤذینی فی عائشہ، مجھے عائشہ کے بارے میں اذیت نہ دو، مجھے عائشہ کے بارے میں تکلیف نہ دو۔ میں تمہیں یہ بتلانا چاہتا ہوں اگر میرے صحابہ میری عائشہ کے حجرے کی باری کا انتظار کرتے ہیں تو پھر سن لو، فَإِنَّ الْوَقْتِ لَمْ يَأْتِنِي وَأَنَا فِي صَوْبِ امرأة إِلَّا عائشہ، یہ بھی بات دماغ کی تختی پہ نوٹ کر لو، سوائے عائشہ صدیقہ کے کسی میری بیوی کا لحاف نہیں، کسی میری بیوی کا بستر نہیں ایسا شان والا کہ جس میں اللہ کا قرآن اترا ہو، جس میں اللہ کے قرآن کا نزول ہوا ہو۔
وہ فقط عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا بستر مبارک ہے. آپ کے اگر دلوں میں خوشی محسوس ہوئی ہے کہ ہماری ماں کا اتنا مقام ہے کہ جس کے بستر میں اللہ کا قرآن آتا ہے، جس کے بستر میں اللہ کا، دلوں سے کہر ختم کر کے، عداوت ختم کر کے، دلوں سے مروڑ نکال کر اماں کو سلام کر، یہ وہ اماں عائشہ صدیقہ ہے کہ جس کے بستر کی زینت اللہ کا قرآن بن رہا ہے. اور پھر یہاں ایک مثال عرض کرتا ہوں. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہر عورت کا بستر لباس اس کا مرد ہے، ہر مرد کا لباس اس کی عورت ہے. اور پھر اماں عائشہ صدیقہ کے لباس میں، بستر میں قرآن آ رہا ہے. اور پھر آقا کریم علیہ السلام امی عائشہ صدیقہ کا لباس ہیں. آمینہ کا لال عائشہ صدیقہ کا، محبت سے بولو گے تو بات سمجھ آئے گی. اماں عائشہ صدیقہ آمینہ کے لال کا لباس ہے، اور آمینہ کا لال اماں عائشہ صدیقہ کا لباس ہے. تو پھر ماننا پڑے گا لباس بھی پاک ہے، آمینہ کا لال بھی پاک ہے، آمینہ کے لال کا لباس بھی پاک ہے. اور جس کے جسم کا آمینہ کا لال لباس بن رہا ہے وہ عائشہ بھی پاک ہے. اللہ اکبر. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. سرتن سے جدا، سرتن سے جدا، سرتن سے جدا. یہاں بستر کا جملہ آیا تو مجھے ایک بستر کی بات یاد آ گئی. کچھ لوگ ہیں جو بستر کی وجہ سے حضرت علی کو افضل مانتے ہیں کہ ہجرت کی رات آپ کو آمینہ کے لال کا بستر ملا. سبحان اللہ تو بنتی ہے نا. اور کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں علی کو بستر ملا وہ شان والا، ابو بکر صدیق کو بستر والا ملا وہ اس سے بھی شان والا. جملہ سمجھے نہیں آپ؟ علی پاک کو بستر ملا، علی شان والا، اور صدیق کو بستر والا ملا وہ بھی شان والا. یہ زبان اللہ نے بولنے کے لیے دی ہے، اپنی ماں کے لیے بولنا ہے، میرے لیے نہیں بولنا. اماں جس کے لیے آپ خوش ہیں وہ آپ کی میدان معاشر میں شفاعت کروائیں گی. آقا کونین صلی اللہ اور اماں عائشہ صدیقہ تو وہ ہے جتنی شان کی مالکہ کہ جس کے حجرے میں آج بھی رب کا مہمان لیٹا ہوا ہے. اور یہ ایمان جو ہے نا قرب قیامت، یہ ایمان یہ اکٹھا ہو کر اماں عائشہ صدیقہ کے حجرے میں سمٹ جائے گا. اس لیے بڑی محبت کے ساتھ علی کو بستر ملا وہ بھی شان والا. صدیق کو تھوڑا سا غور کریں اور بولیں بڑی مہربانی. علی کو بستر ملا وہ بھی شان والا. مرزا صاحب آپ کے لیے علی کو بستر ملا وہ بھی شان والا. صدیق کو بستر والا ملا وہ بھی شان والا. پھر کیوں نہ اپنی اماں کو سلام کریں. علی کو بستر ملا وہ شان والا، صدیق کو بستر والا ملا وہ شان والا. اماں تجھے سلام، تجھے محمد کا بستر بھی ملا ہے اور تجھے خود محمد بستر والا بھی ملا ہے. آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سرکار نے آپ کو یہ شانیں عطا فرمائی ہیں، یہ عزتیں عطا فرمائی ہیں. اور اب سب سرکار کے ازواج مطہرات نے میٹنگ کی اور حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ زہرا پاک کو سفارشی بنایا کہ فاطمہ پاک آپ ہماری سفارش کرو کہ سرکار کے صحابہ کو یہ حکم دیا جائے کہ وہ جب تحائف پیش کرتے ہیں
تو وہ عائشہ کی باری کا انتظار نہ کیا کریں. تو حضرت سیدہ زہرا پاک نے سرکار کی بارگاہ میں یہ عرض کی تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا بنیۃ اللہ تحبینا ما احب قالت بلا قال فاحبی ہذہ، اے میری بیٹی، اے میری بیٹی فاطمہ، ساری کائنات تیرے قدموں پر قربان کر دوں، پر مجھے یہ بتا کہ جس سے میں محبت کروں، جس سے میں محبت کروں کیا تو اس سے محبت نہیں کرے گی؟ تو سیدہ زہرا پاک عرض کرتی ہیں کیوں نہیں بابا جانی، آپ جس سے محبت کریں گے میں اس سے ضرور محبت کروں گی، میں اس سے ضرور پیار کروں گی. تو آقا کریم علیہ السلام سرکار نے ارشاد فرمایا اے میری بیٹی، اے میری بیٹی فاطمہ، قالت بلا قال فاحبی ہذہ، پھر سن لے کہ میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں. میں عائشہ سے، بولو بڑی مہربانی، میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں. تو عائشہ بھی آقا کریم علیہ السلام سے جو محبت سرکار محبت کرتے ہیں تو ام عائشہ صدیقہ بھی اس محبت کو اسی طریقے سے جناب نبھاتی ہیں، سرکار سے اسی انداز سے محبت کرتی ہیں. صحابہ فرماتے ہیں کہ 8 دن عائشہ صدیقہ کا چولہا گرم نہیں ہوتا تھا. 8 دن چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی، لیکن کبھی زبان پر شکوہ نہیں لائیں کہ جس گھر کی میں زینت بنی ہوں 8 دن اس گھر میں چولہا گرم نہیں ہوتا، نہ کچھ کھانے کے لیے ملتا ہے نہ کچھ پینے کے لیے ملتا ہے. اور روایات میں آتا ہے کہ ایک ایک موقع پر 70 ہزار درہم حضرت عائشہ صدیقہ اللہ کے نام پر تقسیم فرما دیا کرتے تھے. جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا دور مبارک آیا تو جتنا مال غنیمت آتا تھا سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق نبی پاک کے گھر والوں کو پیش کرتے تھے، سرکار کے ازواج مطہرات کو پیش کرتے تھے، سرکار کی شہزادیوں کے گھروں میں بھیجتے تھے، سرکار کے قرابت داروں کے گھروں میں بھیجتے تھے، سرکار کے رشتہ داروں کے گھروں میں بھیجتے تھے. اور اس وقت اتنا مال آتا تھا جو ہزاروں لاکھوں تک پہنچ جاتا تھا. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایک مرتبہ 70 ہزار درہم اما عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں پیش کیا کرتے تھے. اور جب شام کو پتہ کرواتے کہ پتہ کرو آج امی جی کے گھر میں کیا پکا ہوا ہے، آج تو کوئی اچھی چیز پکی ہوگی، کیونکہ اتنا بڑا خزانہ بھیجا، توجہ کرنا، اتنا بڑا مال بھیجا ہے. تو آنے والا آ کر جواب دیتا یا امیر المومنین وہاں تو چولہا بھی گرم نہیں ہوا، وجہ کیا ہے؟ آپ نے جو مال بھیجا تھا، آپ نے جو سونا بھیجا تھا، ایک لمحے کے بعد وہ سارے کا سارا مدینے کے غریبوں کے گھروں میں پہنچ چکا ہے. اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا زندہ باد، حق جاری. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جن کی مدح سرائی میں اللہ نے سورہ نور کی 18 آیتیں نازل فرمائی ہیں. یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اسی لیے فاروق اعظم فرمایا کرتے تھے کہ اپنی بیٹیوں کو سورۃ نور ضرور پڑھایا کرو تاکہ ان کو پتہ چلے کہ آمنہ کے لال کی بیویوں کا کردار کیا تھا، آمنہ کے لال کی بیویوں کا جناب مشغلہ کیا تھا، وہ زندگی کس طرح گزارتی تھیں. تو بات یہ کر رہا تھا کہ 70 ہزار درہم، ذرا کوئی کیلکولیٹر والا، آج سائنس کا دور ہے نا، جلدی کیلکولیٹ ہو جاتا ہے. آج سے 1450 سال پہلے کے 70 ہزار کو کیلکولیٹ کرو نا کہ آج کی وہ کتنی رقم بنتی ہے. اور پھر گھر میں چولہا نہیں جل رہا، گھر میں روٹی نہیں پک رہی، گھر میں کوئی سالن نہیں، اللہ کے نام پر 70 ہزار دیا جا رہا ہے.
آج اگر میں 70 کروڑ اس کو کہوں تو یہ بھی کم ہوگا۔ یہ ہیں وہ ہماری مائیں جنہوں نے اس اسلام کو سیراب کیا ہے، جنہوں نے اس اسلام کو پالا ہے، جنہوں نے اس اسلام کو خون دیا ہے، جنہوں نے اس اسلام کو جناب جوانی عطا کی ہے، اس اسلام کو شباب عطا کیا ہے، جن کی وجہ سے یہ اللہ کی مسجدیں آباد ہیں، جن کی وجہ سے آج ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، جن کی وجہ سے آج ہم آزادانہ طور پر یہ رمضان شریف گزار رہے ہیں، جن کے توسل سے ہم یہ روزے رکھ رہے ہیں، جن کے توسل سے یہ نماز تراویح ہو رہی ہے، نماز تہجد ہو رہی ہے، جن کے توسل سے آج گھر گھر میں چھوٹے چھوٹے مسلمانوں کے بچے قرآن پاک کے حافظ اور قاری نظر آ رہے ہیں۔ یہ ان ماؤں کا، ان صحابہ کا کردار ہے۔ یہ ہماری مسجد ہے نا، کیا نام ہے ہماری مسجد کا؟ سارے بولو ذرا ماشاءاللہ، عطائے مصطفیٰ۔ اس میں مدرسہ ہے، اس میں کیا ہے؟ اس میں مدرسہ ہے۔ مسجد کا نام کیا ہے؟ عطائے مصطفیٰ۔ عطائے مصطفیٰ کا معنی کیا ہے؟ آمنہ کے لال کی عطا، آمنہ کے لال کی عطا۔ ادھر نہ ویکھو، جو دینا دیو دیو تے خوشی نال دیو، تے دل دوتے ہاتھ رکھ کے نہیں، اتو اتو دل نو ٹچ نہیں ہونا چاہیے۔ آج جیڑا ایک دیوے گا نا، او دے بدلے 10 نہیں، کتنے؟ سارے بولو ماشاءاللہ۔ میں نے حدیث پاک میں پڑھا 700 تک، بلکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جو اللہ ایک دانے سے 700 دانہ نکالتا ہے، وہ اللہ تمہیں ایک کے بدلے 700 عطا فرماتا ہے۔ مسجد کا نام عطائے مصطفیٰ۔ اور الحمدللہ ہمارے اس مرکز کی جو انتظامیہ ہے، انہوں نے جو مدرسہ قائم کیا آپ کے تعاون سے، اس کا نام ہے، بولو بولو، ضیائے مصطفیٰ۔ ضیائے عطائے مصطفیٰ اور ضیائے مصطفیٰ۔ عطا کا معنی ہے کملی والا دے رہا ہے، ہم یہ مسجد بنا رہے ہیں۔ اور ضیاء کا مطلب کیا ہے؟ آؤ اس مرکز سے وابستہ ہو جاؤ، یہ وہ مرکز ہے جس سے آپ کو فقط مصطفیٰ کا نور ملے گا۔ یہ ہے ضیائے مصطفیٰ، جس سے سرکار کی روشنی آپ کو ملے گی۔ مطلب کیا؟ کہ جو سرکار کا قرآن ہے، سرکار کی حدیث ہے، سرکار کا فرمان ہے، وہ روشنی آپ کو ملے گی۔ تو اس روشنی کو، آپ کو پتہ ہے یہ بجلی جل رہی ہے، اگر اس کا بل نہ دیں تو جلتی رہے گی، پیچھے سے میٹر کاٹ دیا جائے گا۔ اسی طرح اس روشنی کو، جو آمنہ کے لال کی روشنی ہے، اس کو آگے پہنچانے کے لیے ہمیں ضرورت ہے بل کی، ہمیں ضرورت ہے تعاون کی۔ آپ کے تعاون سے یہ روشنی، وجہ کیا ہے؟ کہ آپ بھی اسی روشنی کے طلبگار ہیں۔ تو ہمارا یہ مدرسہ جس کا نام ضیائے مصطفیٰ ہے، اس کے لیے ظاہر ہے خرچے کی ضرورت ہے۔ یہ قرآن پاک ہے نا، یہ اللہ کا کلام ہے نا، بولو یہ کیا ہے؟ قرآن پاک۔ آپ بازار میں جائیں کتابوں والی دکان پر، ان سے کہیں کہ مجھے ایک قرآن پاک مفت دے دیں۔ اللہ کا قرآن ہے نا، اللہ کا کلام ہے۔ آپ کہیں یار یہ ہمارے رب کا کلام ہے، ہمیں مفت دے دو، وہ نہیں دے گا۔ وہ کیا کہے گا کہ ہمارے اس پر پیسے لگے ہیں، ہم نے اس سے پیسے کمانے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن جو بچوں کو لا کے دینا ہے نا، یہ بھی پیسوں کے بغیر نہیں ملتا، اس لیے آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ ہمارے جو قاری صاحب ہیں، جو بچوں کو شب و روز
آمینہ کے لال کا قرآن پڑھا رہے ہیں، ان کے بھی آگے بچے ہیں، ان کی بیوی ہے، ان کے اخراجات ہیں، ان کا نظام چلانے کے لیے آپ کے تعاون کی ضرورت ہے، پھر بچوں کے لیے آپ کے تعاون کی ضرورت ہے، بچوں کو لباس، بچوں کی ادویات، بچوں کا کھانا، بچوں کے اخراجات، یہ آپ کے تعاون سے چلنے ہیں۔ جتنا آپ زیادہ تعاون فرماتے جائیں گے انشاءاللہ ہم اتنی سہولتیں بڑھاتے جائیں گے۔ یہ آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ ہماری انتظامیہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ جتنے ہماری انتظامیہ میں لوگ ہیں، ڈار صاحب ہیں، مرزا صاحب ہیں، دیگر احباب ہیں، الحمدللہ یہ اللہ کے گھر سے دل و جان سے پیار کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں مدرسے کی۔ ان کے دلوں کی یہ خواہش ہے کہ ہمارے اس مرکز سے قرآن پاک کے حافظ نکلیں، قرآن پاک کے قاری نکلیں، اور آمینہ کے لال کی شریعت کے عالم بن کے نکلیں۔ تو آپ حضرات سے جو التجا کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اگلے جمعے اگلا جمعہ آخری جمعہ ہوگا، شاید اس سے اگلا جمعہ ہو بھی جائے، بہرحال اگلا آخری تصور کریں، اگلا ہوگا تو شاید 30ویں کو ہوگا، اگر ہوا تو 29 پہ چاند چاڑ دیا، نظر نہیں آیا، چاڑ دیا تو پھر جمعے کو عید ہو جائے گی، اگر نہ یار لوگوں نے چاڑا تو پھر ہفتے والے دن عید ہوگی۔ بہرحال اگلا جمعہ آخری جمعہ ہے، تو آپ کو یہ پتہ ہے کہ رمضان شریف کے آخری جمعے ہم اپنے اس مرکز جامع مسجد عطائے مصطفیٰ کے لیے اور اپنے مدرسہ ضیاء مصطفیٰ کے لیے اپیل کرتے ہیں، سالانہ اپیل۔ اس سے پہلے آپ کو ویسے انفرادی طور پر اگر کسی سے تعاون کی اپیل کریں وہ علیحدہ بات ہے، یا ضمناً اپیل کر لیں، کوئی جملہ آ جائے وہ بھی علیحدہ بات ہے، لیکن اجتماعی طور پر جو مکمل اپیل آپ سے کرتے ہیں وہ سالانہ، وہ رمضان شریف کا آخری جمعہ ہوتا ہے۔ آؤ گے اگلے جمعے؟ صرف 5 بندے بولے نے، 5 تن بھاگ دینا، سارے ماشاءاللہ تشریف لے آؤ گے؟ سارے ایک باری کب ہوگا انشاءاللہ؟ احمد چٹھی والا انشاءاللہ نہیں، آمینہ دلال والا انشاءاللہ تشریف لے کے آؤ گے انشاءاللہ، اور بن جوڑ کے آؤ گے۔ مطلب کہ جے میں نے انتظامیہ نے دے دی تھی اجازت تے پھر توڑا میرا پوے گا گھول، اے اجازت نہیں دیں، بڑے توڑے نال پیار کر دینے، انہوں نے ٹھیک ہے جی اونی کہہ چھڑو، اگر میں نے اجازت دیں تے میں جمعہ تے اثر کٹھی پڑھاواں، ایک جمعہ صرف، اور جناب تھے پیسے دا ڈھیر لگ جان، لیکن آپ حضرات پیار کرتے ہیں اللہ کے گھر سے، مدرسے سے آپ پیار کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اگلے جمعے آپ سے بھرپور اپیل کرنی ہے، اور ہمارا جو خرچہ ہے نا نیچے جو تعمیری کام ہو رہا ہے وہ 16-17 لاکھ کا کام ہے، اور وہ آپ نے دینا ہے، آپ دیں گے تو وہ آپ کو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ آپ کے لیے غیب کی بوریاں کھول دے گا، غیب کے خزانے کھول دے گا، وہ کمی نہیں رہنے دے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی بارگاہ میں آج نذرانہ عقیدت پیش کیا، اماں جی ہم سب کے لیے سرکار کی بارگاہ میں سفارش فرمائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب پر نظر رحمت فرمائیں، ہم سب پر نظر کرم فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو عزتیں عطا فرمائے۔